نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں جو البات اللہ رب العزت نے عرض کی ہے اور جو بات ہمیں بتائی ہے اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی کو اصل علم ہے ہر چیز کا. خاص طور پر 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اپنے پاس رکھا ہے اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. آثار تو ہیں لیکن یقینی علم اللہ کے پاس. چنانچہ فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بیان کی ہیں کہ کون کون سی علامتیں قیامت سے پہلے پائی جائیں گی جو اس بات کی علامت ہوگی کہ قیامت قریب ہے. ان میں بعض چھوٹی نشانیاں ہیں، بعض بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی. بعض واقع ہو چکی، بعض واقع ہو رہی ہیں اور بعض واقع ہونے والی ہیں. بڑی بڑی علامات باقی ہیں، چھوٹی چھوٹی علامات بہت سی واقع ہو چکی ہیں. تو بہرحال نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس. یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہوگی اس کا یقینی علم اللہ کے پاس. وہ ہم آثار و قرائن سے اور دیگر جو اللہ نے علوم انسان کو دیے ہیں ان سے آدمی امکان ظاہر کر سکتا ہے کہ بھئی آج بارش ہونے کا امکان ہے یا اس ہفتے بارش ہونے کا امکان ہے، لیکن یقینی علم اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے. یہی وجہ ہے کہ موسمیات والے بیچارے پیشن گوئیاں کرتے ہیں لیکن وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یقینی طور پر ہوگی، بلکہ امکان ہی ظاہر کرتے ہیں. یعنی وہ جو کچھ کرتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتا کہ بھئی اب بارش ہونے کا امکان ہے. اور چونکہ جو کچھ وہ اپنے علم کے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں، مشینوں سے جو کچھ انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، ہواؤں کا جو رخ ہوتا ہے، ان سب کو دیکھ کر جس بات کا غالب گمان ہوتا ہے یا جہاں بارش ہونے کا غالب گمان ہوتا ہے اس کو وہ ذکر کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں موقع پر یا فلاں ہفتے میں یا فلاں دن بارش ہونے کا غالب گمان ہے. لیکن یقینی علم تو یہ بھی اللہ کے پاس ہے. بعض اوقات ساری پیشن گوئیاں دھری رہ جاتی ہیں، بارش نہیں ہوتی، اور بعض اوقات کوئی پیشن گوئی ہوتی ہی نہیں سرے سے اور بارش ہو جاتی ہے. تو اس کا یقینی علم اللہ کے پاس ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. اسی طریقے سے تیسری چیز فرمائی کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آج تو پتہ چل جاتا ہے پہلے سے الٹرا ساؤنڈ سے لڑکا ہے یا لڑکی. تو یہ ٹھیک ہے کہ صرف آپ ایک بات کو جان سک رہے ہیں، وہ بھی یقینی نہیں ہے، بعض اوقات وہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اصل میں یعلم ما فی الارحام جو لفظ ماں ہے اس کے اندر فقط یہ نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کا ہونا،
بلکہ وہ زندہ پیدا ہوگا یا مرا ہوا، پورا بھی ہو سکے گا یا نہیں، پیدا بھی ہوگا کہ نہیں. اسی طریقے سے جنتی ہے یا دوزخی، نیک ہے یا بد، اس کی ساری صورتحال کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ وہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، بس اس سے زیادہ تو نہیں. لیکن یہ نیک ہے یا برا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے، ما فی الارحام کے اندر تو سب چیزیں داخل ہیں. جو کچھ رحم میں ہے وہ اس کو جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، نیک ہے یا بد ہے، زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، پیدا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ اس سے پہلے مر جائے گا. تو یہ سارے علوم جو ہے وہ سب اللہ کے پاس ہے. دوسری بات ایک بات سمجھیے کہ یہاں جس علم کی نفی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی آلات کے، بغیر کسی ظاہری علم کے انسان ایسا علم رکھے جو صرف اللہ کے پاس ہے تو یقیناً اس طرح سے کوئی آدمی نہیں جانتا. علم کے ذریعے سے، آلات کے ذریعے سے، مختلف ظاہری اسباب کے ذریعے سے بتا دے کوئی آدمی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ اسے علم غیب نہیں کہتے، آثار و قرائن کہلاتے ہیں. وہ پہلے زمانے کی جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھی وہ بھی بہت ساری چیزیں جانتی تھی. ابھی حال ہی میں ایک دائی ہوتی تھی 1988 تک تو میں جانتا تھا، تو میں خیال ہے 90 سال کی ان کی عمر تھی. ان کے ہاں بعض اوقات بعض لوگ جایا کرتے تھے، بعض خواتین جاتی تھی تو ان کی وہ ٹھہراتی نہیں تھی بالکل. تو اگر بچے نے شام کو ہونا تھا تو وہ کہتی صبح اگر کوئی گیا تو کہتے بھی چلے جاؤ شام کو 5 بجے کے بعد آنا، اس سے پہلے نہیں. رات کو اگر 1 بجے بھی گیا اور دوسرے دن 3-4 بجے کی پیدائش کا امکان تھا تو اپنے اس علم کی وجہ سے جو اللہ نے انہیں دیا تھا اور وہ آثار و قرائن جن کو وہ جانتی تھی اس کی بنا پر وہ 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے پہلے واپس کر دیا کرتی تھی. اور ایسا ہی ہوتا تھا، یعنی عموماً ایسا ہوتا تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی غیب کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تجربہ دیا اس تجربے کی بنیاد پر وہ یہ خیال ظاہر کرتی تھی کہ بھئی یہ شام سے پہلے بچہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ ابھی چلی جائے گا اور شام کو اتنے بجے کے بعد آنا. اور اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا تھا. تو اسی طریقے سے ڈاکٹر حضرات بھی لازمی بات ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، دیگر جو سائنس نے ترقی کی اس کے ذریعے سے اگر کچھ بتا دیتے ہیں تو وہ ظاہری اور خارجی آلات کی بنا پر ہے. یعنی حقیقی علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہے کہ بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی کے بتائے کے آدمی کو پتا ہو تو ایسا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. اس لیے فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اسی طرح وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا اس کا علم بھی کسی کو نہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے. بعض اوقات انسان آدھے گھنٹے کے اندر مر جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا. ایک صاحب گھر پہ آئے، آتے ہی بیوی نے ان کے لیے کھانا گرم کر گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کھانا گرم کرو، میں اتنے نہا کے آتا ہوں. بس نہانے گئے، تھوڑی دیر کے بعد بیوی ابھی کھانا ہی گرم کر رہی ہے، دھاڑ سے دروازہ کھلا، آواز آئی کوئی گرا نیچے. جلدی سے بھاگ کے گئے، دیکھا شوہر کا انتقال ہو گیا. تو لمحہ بھی نہیں لگتا، خود اس کو بھی نہیں پتا ہوتا جو مرنے والا ہے کہ میں لمحوں بعد جانے والا ہوں دنیا سے. تو ایسی بے ثباتی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کل کیا ہوگا اس کا علم کسی کو نہیں. کوئی خدا نہ کرے حادثہ ہونے والا ہے، کوئی خوشخبری ملنے والی ہے، کسی کو علم نہیں. بعض اوقات کہتا نہیں جی بس کچھ ہوا نہیں، ٹھیک ٹھاک تھے، بس گھر سے نکلے ہیں اور اس کے بعد ختم، پتہ نہیں چلا کیا ہوا. یا خدا نہ کرے گھر سے نکلے ہیں اور بس پیٹ میں درد ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ جب سے بس درد میں تڑپ رہے. تو یعنی انہیں خود بھی علم نہیں ہوتا کہ تھوڑی دیر بعد ہونے والا کیا ہے. بعض اوقات ساری رات انسان تڑپتا رہتا ہے، اس کے ذہن وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ٹھاک آتا ہے کام سے اور اس کے بعد جو درد شروع ہوتا ہے تو ساری رات ختم نہیں ہوتا. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، اس کا مدفن کہاں پر ہوگا. رہنے والا کہیں کا، انتقال کہیں پر ہوتا ہے. ابھی اتوار کے دن میں نے کچھ واقعات بیان کیے. ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہے لیکن یہاں ملنے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے، لیکن واپس نہیں جا سکے، انتقال یہیں ہو گیا. لیکن ساری زندگی یہاں گزاری
لیکن وہاں عمرے کے لیے گئے اور انتقال ہو گیا۔ ہمارے یہاں سامنے گلی میں عبد الرزاق صاحب رہا کرتے تھے، بیمار تھے، ایک زمانے سے چل رہے تھے بیچارے، اور پھر حج کے لیے جب گئے واپس نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کو رکھ دیا۔ ہمارے مولانا شریف جالندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حج کے لیے گئے اپنے گھر والوں کے ساتھ، ایک دعوت میں گئے، اس کے بعد پھر وہیں پر ہی طبیعت خراب ہوئی اور جنت المعلا مدفون ہے آج۔ تو کہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو سفر پر جا رہا ہوں اس سفر سے آ بھی سکوں گا یا نہیں، اپنی اولاد سے مل سکوں گا یا نہیں۔ تو یقینی علم جو ہے اس کا صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ آدمی کس زمین میں جا کے مرے گا، اس کا مدفن کہاں پر ہوگا، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ بھی نہیں پتا کہ مدفن ہوگا بھی کہ نہیں، بعض اوقات زمین ہی نہیں ملتی۔ ایک زمانے میں جب حجاج کرام پانی کے جہاز سے جایا کرتے تھے اور لوگ وہاں پر انتقال کر جاتے تھے جہاز میں، تو 8-8 10 دن کا سفر ہوتا تھا، تو وہیں نماز جنازہ پڑھائی اور کفن میں لپیٹا، نماز جنازہ کے بعد اس کو جو ہے بھاری پتھر اس کے ساتھ باندھے اور سمندر میں چھوڑ دیا۔ مشرقی غذائی بن جاتے تھے بیچارے، تو زمین میں ان کو دفن ہونے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی زمین مرنے کی کہاں پر ہے، اس کی زمین کہاں انتقال ہوگا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس لیے میں نے عرض کی کہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ یہ مہینہ جو شعبان المبارک کا چل رہا ہے، اس میں بھی ایک رات جو آنے والی ہے، اس میں اللہ رب العزت ہمارے بارے میں جو فرشتوں سے لکھواتے ہیں، اور فرشتے لکھتے ہیں کہ کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کتنی عمر ہوگی، اعمال کیسے ہوں گے، جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا، برا ہوگا یا بد ہوگا، اس کا یقینی علم بھی اللہ رب العزت کو ہے۔ لیکن بہرحال یہ رات آنے والی ہے جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، شب نصف شعبان بھی کہتے ہیں، 15 شعبان کی شب بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ رمضان شعبان کے اندر یہ شب اب آنے والی ہے قریب، تو اللہ رب العزت اس میں فیصلے فرما دیتے ہیں سب کچھ۔ زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے انسان کی، صبح و شام بہت تیزی سے بسر ہو رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی اس طرح تمام ہوتی ہے، آدمی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہر خوشی کے ساتھ ایک غم لگا ہوا ہے اور غم کے ساتھ خوشی۔ مہینہ جب تاریخ آخری آتی ہیں تو اس خوشی میں وقت گزرتا ہے کہ تنخواہ ملے گی، اس کے بعد جب درمیانہ آ جاتا ہے تو یہ غم لگ جاتا ہے کہ تنخواہ ختم ہو رہی ہے، آخری تنخواہوں میں وقت کیسے گزرے گا۔ تو ایک طرف تو خوشی ہوتی ہے، ایک طرف غم ہوتا ہے، یہی کیفیات ہر ایک کے ساتھ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی ہے کہ بچی اولاد ہونے والی ہے، لیکن اس کی جو تکلیف ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ غم اور خوشی کی کیفیات ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگو ہر حال میں، کہ اللہ ہمیں عافیت دے دیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری دعاؤں میں سب سے زیادہ جو دعا میں محبوب ہے وہ عافیت کی دعا ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں یہ فرمایا، اس کا خلاصہ ہے کہ اپنے رب سے عافیت مانگا کرو۔ عافیت کے اندر ساری زمانے کی بھلائیاں آ جاتی ہیں، یعنی اگر زندگی میں عافیت مانگ رہے ہیں تو صحت، جوانی، خوشیاں، رزق کی فراوانی، اور اسی طریقے سے جو کچھ بھی انسان دنیا میں اچھائیاں جاننا چاہتا ہے، طلب کر سکتا ہے، وہ عافیت کے اندر آ جاتی ہے۔ آخرت کی عافیت ہے تو اس میں بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی ہمیں سکھائی کہ دنیا بھی اچھی مانگو، آخرت بھی اچھی مانگو، کیونکہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں۔ دنیا میں اگر پریشانی آ جائے تو بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور خدا نے اگر آخرت کے اندر اگر پریشانی آ جائے تو وہ تو خیر، پھر بات ہی ایسی ہے کہ آدمی کیا کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی عطا فرمائے اور آخرت بھی اچھی عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و اصل یہی ہے کہ آدمی اللہ سے عافیت مانگتا رہے، تو عافیت کا طلبگار انسان کو رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دعائیں بھی ہمیں سکھائی ہیں، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اس میں دین، دنیا، آخرت کی سب کی طرح کی عافیتیں اللہ نے عطا فرما دی۔ تو بہرحال یہ جو دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں،
اس میں ایک تو یہ کہ یقینی علم ہر چیز کا اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور موت کا علم تو یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے، کسی کو نہیں پتا۔ یہ ہمیں پتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن مرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے ہم نے اس میں تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نہیں پتا کہ آج ہی مر جائیں، کچھ پتا تھوڑی۔ جب نہیں پتا تو اس کی تیاری ہماری کس درجے کی، اگر ہم تیاری دیکھیں تو کچھ نہیں۔ ابھی کل ہی اتفاق سے ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے، داڑھی کے سلسلے میں کچھ بات ہو رہی تھی، تو میں نے انہیں بتایا کہ بھئی تمہارے خاندان کی خاتون تھی، بلکہ ہیں اب بھی، ایک صاحب عمرے کے لیے گئے، جب واپس آئے تو مجھ سے انہوں نے خود کہا کہ بھئی میں داڑھی رکھ کے آیا۔ ایئرپورٹ پر جب اترا اور جب گھر کی خواتین کی طرف آیا تو اس خاتون نے مجھے دیکھ کے اپنا چہرہ پرے کر لیا، پردہ کر لیا، اور کہنے لگے وہ یہ کون سا مردوا آ گیا، یعنی تنزیہ کہا، یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ پریشانی نہیں، لیکن داڑھی دیکھ کر ایک طرح کا مذاق اڑایا، بس اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ لیکن یہ کہ کہنے لگے کہ بس مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کٹا دی جا کے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اسی حال میں گئے، اب کیا وہ خاتون آ کر کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں۔ سوچیں، جن کے کہنے پر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی دنیا بھی خراب، اپنی آخرت بھی خراب، کس کے لیے؟ کیا ہماری وہ مدد اب کر سکتی ہے؟ وہ خاتون تو موجود ہیں، اب بھی زندہ ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن کیا وہ ہماری مدد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا سکے گا کوئی ہمیں؟ میرے عزیزوں، اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں بعض اوقات لوگ دین کے خلاف چلنے کا کہتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، دین پر چلیں تو ان کی باتوں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ایک کی بات مانتے چلے جائیں گے تو دین ہی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے ایک دن۔ یہ تو شکر ہے کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی، اگرچہ آخری وقت میں ان کے بعض عزیزوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا کہ وہ تو بیچارے بیمار تھے، اسپتال میں بستر پہ تھے، تو 2 دن پہلے ہی پھر انہوں نے صاف کر دی داڑھی۔ ممکن ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو ایسا نہ کرنے دیتے، تو انہوں نے مجھ سے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا کہ بھئی میرا اب ارادہ ہے، انشاءاللہ میں رکھوں گا۔ اس لیے جب نیکی کا ارادہ ہو جائے فوراً کر گزرو، ہمیں نہیں پتا کہ کل ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ بعض اوقات آدمی کا ہوش حواس ہی نہیں ہوتا، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہو کتنے لوگ جو ہیں وہ بیچارے دماغی طور پر ان کو کوئی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر وہ کچھ کہنے کے لائق نہیں رہتے، میڈیکلی طور پہ کہتے جی مر گئے، لیکن ظاہری طور پہ سانس چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم انہیں زندہ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرو۔ بعض اوقات ہم دوسروں کے کہنے میں آ کر یا یہ سوچ کر کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، ارے بھائی کوئی کچھ بھی کہہ لے، یہاں آپ اپنے جسم کے تکے بوٹی بھی کر کے اگر کسی کو کھلا دو گے تو لوگ خوش نہیں ہوتے، یاد رکھو۔ آپ عزیز و اقارب کو خوش کرنا چاہتے ہو، بیوی بچوں کو خوش کرنا چاہتے ہو، کوئی خوش نہیں ہوگا۔ آپ چاہے کچھ کر لیں ان کے لیے۔ اگر ہمارے بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ میں نقل کر رہا ہوں، فرماتے تھے کہ اگر اپنے جسم کی تکا بوٹیاں کر کے بھی کھلا دو گے تو لوگ خوش نہیں ہوں گے، کوئی کہے گا نمک کم ہے، کوئی کہے گا مرچ کم ہے، کوئی کہے گا گلاوا ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کر دیا، لیکن اس میں عیب نکالے۔ تو یہی حال لوگوں کا، اس لیے لوگوں کے کہنے پر مت چلیے۔ ہم غلام ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اپنے آپ کو الحمدللہ فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ آپ کی امتی ہیں، آپ کی بات مانیے، آپ کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کیجیے، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، آگے اللہ کے حوالے۔ تو کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ دل ناتواں نے مقابلہ تو خوب کیا، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دنیا میں چاہے جیسی زندگی گزار لی ہم نے، یہاں مل آنر تھے یا نہیں تھے، مزدور تھے، محنت کرتے تھے، یہاں تو جیسے تیسے گزر جائے گی، آج نہیں تو کل۔ اگر کوئی بالکل غریب ہے تب بھی گزار کے چلا جائے گا، اگر بہت مالدار ہے تب بھی گزار کے چلا جائے گا، رہنے والا نہ وہ ہے نہ یہ۔ اب وہاں دیکھنا ہے کہ وہاں ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے، بس اگر وہاں ہمیں اچھی اللہ نے زندگی عطا فرما دی تو کامیابی ہے۔ کامیابی وہاں کی اعتبار ہے، یہاں بھی دعا لیکن کرتے رہیے کہ اللہ ہمیں یہاں بھی آزمائش نہ کرے ہماری، اس لیے کہ ہم کمزور لوگ ہیں تو یہاں بھی اللہ تعالی ہماری آزمائش نہ کرے اور آخرت ہماری اچھی کر دے اللہ۔ اس لیے میرے عزیز ہو، اب ہم کمزوری ہی کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ چند راتیں ہیں،
کم از کم ان راتوں کو تو اچھی طریقے سے خوب سمجھ کر سوچ کر اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے ہمارے لیے کچھ ایسے دن اور کچھ راتیں فضیلت والی رکھ دی ہیں کہ جس میں جاگ کر عبادت کر کے دعائیں کر کے توبہ کر کے ہم اللہ کو راضی بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو آج بھی راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم نے چاہے جتنا بھی انہیں ناراض کیا وہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص دل سے کہتا ہے یا رب ابھی وہ کہتا ہے اور اگلی بات ابھی زبان پر لاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا میرے بندے کو یہ پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے. کبھی تو اللہ کو پکار رہا ہے نا، یا رب کہہ رہا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی. اب آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ محض اس بنا پر مغفرت فرما دیتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے رب کو اخلاص کے ساتھ پکارے. اور اگر توبہ ہی کر لے تو کیا ہی بات ہے، پھر تو بات پکی ہو گئی. اس لیے آدمی کو چاہیے، ایک بزرگ نے فرمایا کہ ہر رات توبہ کر کے سو. کم سے کم اب تک جو گناہ ہو گئے وہ تو معاف ہو جائیں گے. اب اگر اگلے دن کا کوئی گناہ ہو بھی گیا اور مر گیا انسان تو کم از کم اسی دن کا رہے گا باقی. پچھلے گناہ تو صاف ہو گئے. اس لیے جب بستر پر جائیں تو وہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ صدق دل کے ساتھ کہ اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. یہ اس گناہ سے بھی، اس گناہ سے بھی، اس گناہ، ایک ایک گناہ کو تصور میں لائیں جو اب تک ہو چکے ہیں اور ان گناہوں سے توبہ کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، لیکن توبہ کریں اخلاص کے ساتھ کہ ہاں میں انشاءاللہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. لیکن پھر انسان ہے اگر چلا جائے تو اگر 70 مرتبہ بھی دن میں گناہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کر لے تو انشاءاللہ وہ جو ہے وہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا. یعنی توبہ کر کے پھر آدمی سے اگر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا، اس طرح دن میں 70 مرتبہ بھی اگر ہو گیا تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کا وعدہ بھی ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو میں توبہ قبول کروں گا، کیونکہ توبہ قبول کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اللہ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے، انسانوں کے پاس نہیں. ممکن ہے انسانوں سے تو آپ معافی مانگے تو وہ معاف نہ کرے. بعض اوقات انسان کسی کوئی بات ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں اچھا مجھے معاف کر دیجئے، کہ بھائی تو معافی کے قابل تجھے اور میں معاف کر دوں، کبھی زندگی میں معاف نہیں کروں گا. یعنی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے انسان. لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی نہیں. اگر آپ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض ہوتے ہیں جو اس سے مانگتا نہیں. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. دنیا کا معاملہ بالکل برعکس ہے. اگر آپ مانگیں گے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں مانگیں گے تو ناراض ہوں گے. اس لیے اللہ سے مانگیے. اللہ سے مانگنے میں انسان کو شرمندہ نہیں ہونا پڑتا. اللہ سے مانگنے میں انسان کی روح جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتی، بلکہ پتہ ہے کہ ہمارا بڑا وہی، اس کے سوا ہمارا کوئی ڈر نہیں. لاکھ ہم نے گناہ کر لیے، لاکھ نافرمانیاں کر لی، لیکن اس کے سوا کوئی ڈر ہے ہی نہیں. اس لیے ہم تو اسی کے آگے جھکیں گے، اسی سے مانگیں گے، اسی سے جو ہے جھولی پھیلائیں گے اس کے آگے، اس کے سامنے ناک رگڑیں گے، اس کے سامنے پیشانی رگڑیں گے. کوئی بے عزتی نہیں. اپنے جیسے انسانوں کے سامنے آپ ہاتھ جوڑیں گے تو بے عزتی، سر جھکائیں گے تو بے عزتی، ہاتھ جھولی پھیلائیں گے تو بے عزتی، پگڑی اس کے پاؤں میں رکھیں گے تو بے عزتی، ٹوپی رکھیں گے تو بے عزتی، اس کے آگے ہاتھ جوڑیں گے تو بے عزتی، اور پھر وہ معاف کرے یا نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ ایسی کریم ہے کہ کوئی بے عزتی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی عزت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ساتھ میں شرمندہ نہیں کرتے اپنے بندے کو. لوگ تو شرمندہ بھی کرتے ہیں. بھائی آیا تھا میرے پاس، گر رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، میں نے معاف نہیں کیا، بھگا دیا، دھتکار دیا میں نے اس کو. یعنی فخریہ طور پر یہ کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتاتے کہ اس بندے نے مجھ سے معافی مانگی. اس لیے میرے عزیزو اللہ کے آگے جھکو، اللہ سے معافیاں مانگو. اللہ تعالیٰ یہ رات ہمیں دیتے ہیں، اس رات میں اٹھو، اللہ توفیق دے 2-4 رکعت پڑھو، صدق دل کے ساتھ سجدے میں جا کے رو کر اللہ سے مانگو گے اللہ ہمیں عطا فرما دیجیے. دین کی طرف نہیں ہے تو وہ دین کی بھلائیاں مانگی ہے کہ اللہ دل ہمارا مائل کر دیجیے، ہمارے دل کو استقامت عطا فرما دیجیے. اللہ سے مانگنے میں کیا شرمندہ ہونا. اور اس کے سوا ہے کون؟ ایک شخص جو طواف کر رہا تھا اور طواف کرتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا، لیکن ایک آواز آئی کہ نہ تیرا عمرہ قبول، نہ تیرا طواف قبول، نہ تیری حرم کی نماز قبول، کچھ قبول نہیں. ایک شخص نے اور یہ آواز سنی تو اس سے کہا
کہ جب تیری حج بھی قبول نہیں، عمرہ بھی قبول نہیں، طواف بھی قبول نہیں، تو پھر تو کیوں کرتا ہے یہ؟ کہا کہ تو نے تو آج سنا ہے، یہ میں تو ایک عرصے سے یہ آواز سن رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تو اس کے در کے سوا کوئی اور بتا دے مجھے کہ میں وہاں چلا جاؤں۔ اب وہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے، جو میرا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو اس کا کام ہے وہ کرے گا۔ اسی وقت اس نے آواز سنی کہ اگرچہ تیرا حج عمرہ ایسا تھا کہ وہ قبولیت والا نہیں تھا، لیکن چونکہ تو نے ہمارے ذات پہ اعتماد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، اس لیے اب تیرا حج بھی قبول ہے، عمرہ بھی قبول ہے، طواف بھی قبول ہے، ساری عبادتیں قبول ہیں۔ لیکن آدمی اس یقین کے ساتھ کہہ رہے کہ وہ اس در کے سوا کوئی اور در ہے ہی نہیں، میں کہاں جاؤں؟ جب در ہی وہ ہے تو میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، چاہے آپ لاکھ آواز سنتے رہیں۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کر رہے، ایک عرصے سے میں ایک دعا مانگ رہا ہوں۔ دیکھو بھائی، ہماری سوچ محدود، ہماری عقل محدود، ہو سکتا ہے کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں، جو چیز ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں، وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، اس لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اسے قبول فرماتے ہیں، اور جو بہتر نہیں ہوتا قبول نہیں فرماتے۔ لیکن وہ جو دعا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ رد ہو گئی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ وہی دعا بےعینی قبول کر لیتے ہیں، یا اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں، یا اس وقت نہیں دیتے جب اس کے حق میں بہتر ہوتا تب دیتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں اگر نہیں دی تب بھی جو آپ نے دعا مانگی تھی وہ رائے گاہ نہیں گئی، وہ اللہ نے قیامت کے لیے بچا کر سنبھال کر رکھی۔ جب تم وہاں پہنچو گے اس وقت تم دیکھو گے کہ انبار لگے ہوئے ہے تمہاری دعا کی وجہ سے، اور پھر انسان کہے گا کہ یا اللہ، یہ میرا کون سا عمل ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہاڑ کی شکل میں جمع ہے؟ اللہ فرمائیں گے تیری وہ دعا ہے، فلاں وقت جو تو نے دعا مانگی تھی اور دنیا میں ہم نے قبول نہیں کی تھی لیکن آج کے لیے بچا رکھی تھی۔ اس وقت پھر آدمی کہے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ سارے اجر و ثواب آج ہی عطا فرماتے، کیونکہ جب وہاں اجر و ثواب دیکھے گا وہ تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ دنیا میں تو جو قبول ہوئی تو وہاں تو کسی نے بیٹا مانگا بیٹا دے دیا، کسی نے پیسہ مانگا اللہ نے پیسہ دے دیا، کسی نے کوئی اور خواہش کی اللہ نے دے دی، ختم ہو گئی بات۔ لیکن آخرت کا معاملہ تو یہ کہ کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آخرت کے لیے اٹھا رکھا اس کو تو وہ تو کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا کی خیر بھی مانگتے رہیے اور آخرت سے بھی غافل نہ ہو۔ تو ایک تو یہ کہ علم غیب یہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور خاص طور پر ان 5 چیزوں کا علم تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ میرے پاس ہے۔ ایک اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کے خزانے کی چابیاں اللہ کے پاس، لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے ایک پتا گرتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک پتا بھی اگر گرا ہے کائنات میں کسی بھی جگہ کسی بھی درخت سے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی ایک دانہ جو زمین میں تم بوتے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کے علم کو تو دیکھیے، ہے ایسا کسی کے پاس علم؟ بحر و بر کا علم، پتے کے گرنے کا علم، دانہ جو زمین میں کوئی بوتا ہے ایک دانہ، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، اور رطب و یابس، رطب و یابس کسی بھی قسم کی چیز، رطب کہتے ہیں تری کو اور یابس کہتے ہیں خشک کو، یعنی خشکی میں ہو یا تری میں، الا فی کتاب مبین، اللہ کے پاس کتاب میں ہر چیز موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہے۔ تو اللہ کا علم اتنا زبردست علم ہے۔ آگے ایک جگہ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے، کس کو؟ حب دانے کو، والنوا گٹھلی۔ آپ دیکھیے کھجور کی گٹھلی کتنی سخت ہوتی، زمین میں آپ بوتے ہیں، اس اتنی سخت گٹھلی سے ایک کونپل نکلتی، کتنی سخت گٹھلی ہے، کون نکالتا ہے؟ اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ ہے، ان اللہ فالق الحب، اللہ ہے گٹھلی کو پھاڑنے والا اور دانے کو پھاڑنے والا، اور اس سے جو ہے وہ اگاتا ہے زمین میں ایک پودے کی شکل میں چھوٹا سا نکلتا ہے، اور آہستہ آہستہ کتنا تناور ہو جاتا ہے۔
آپ دیکھیے کھجور کی شروع کی جو کوپل ہوتی ہے جب نکلتی ہے اور پھر بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ 60-70 فٹ تک وہ درخت جاتا ہے اور کتنا مضبوط ہوتا ہے. ان اللہ خالق الحب والنوى، یہ بتا دیا ساتھ میں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندے کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، مرغی سے انڈے کو پیدا کرتا ہے، انڈے کو مرغی سے پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیے انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے. دنیا بھر کی جتنی بھی کائنات کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں جب ہم کھاتے ہیں اس سے خون بنتا ہے، خون کے قطروں سے منی بنتی، اس سے پھر انسان اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو بناتا ہے. تو ناپاک قطرے سے اللہ رب العزت انسان کو بنایا. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب سے تو کیوں غرہ کرتا ہے، کیوں اکڑتا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا ٹھیک ٹھیک بنایا. آدمی سوچے تو صحیح، اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتے ہمارا کان نہ ہوتا یا ناک نہیں ہوتی یا ہونٹ نہیں ہوتے یا ہاتھ نہیں ہوتا یا آنکھیں نہیں ہوتی، کتنے لوگ اس کائنات میں آتے ہیں کہ نہیں. یا دیکھیے کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، انسان نہ ہوتے، خدا نہ کرے گدھے ہوتا کوئی، اس گدھے کی کتنی پٹائی لگتی، کتنا بوجھ اٹھاتا ہے، کتنا بیچارہ پٹتا ہے، بوجھ ڈھوتا ہے. یا اور جانور ہیں دیگر، تو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا. پھر صحیح و سالم انسان بنایا، خدا نہ کرے کسی چیز کی کمی ہوتی کتنے پریشان ہوتے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے کافی ہیں. پھر عزیز و اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. اور جب رجب شروع ہوا تھا ہم نے دعا کی تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو رجب تو الحمدللہ اللہ نے گزار دیا، اب شعبان سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے. شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کثرت سے روزہ رکھنے کا تھا. رمضان تو پورا مہینہ خیر روزہ ہی کا مہینہ ہے، لیکن اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے. یعنی رمضان کو چھوڑ دیجئے، وہ تو ہے ہی فرائض، وہ تو فرض ہے، لیکن شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنا معمول آپ کا نہیں تھا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ توفیق دیں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیے. آج بھی رکھ لیں، 2 دن چھوڑ کے رکھ لیں، پھر رکھ لیں، پھر رکھ لیں. یعنی ابھی اگر کچھ دن باقی ہیں 20-22 دن، تو 22 دن کے اندر اگر 10 دن اللہ توفیق دے 10 دن روزے رکھ لیں، 1 دن چھوڑ کے رکھ لیں، جس طرح اللہ تعالیٰ آسانی ہو ہمارے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس نیت سے کہ آپ کے ہم اتباع کر رہے ہیں، آپ کی اتباع. اور پھر اس نفلی روزوں سے انشاءاللہ ہوگا کیا کہ رمضان کے روزے رکھنے میں ہمیں مدد ملے گی، عادت ہوتی چلی جائے گی تھوڑی تھوڑی سی. تو انشاءاللہ پھر عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رمضان بھی گزار دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ کہ رجب سے ہی رمضان المبارک کا انتظام فرماتے تھے اور آپ کو اشتیاق ہوتا تھا، تو ہمیں بھی اس کا اشتیاق ہونا چاہیے. یہ 2 مہینے یوں سمجھ لیجیے کہ مقدمات رمضان کے. جس طرح جب کوئی بادشاہ آ رہا ہوتا ہے یا بڑا آدمی آتا ہے تو پہلے پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے، پہلے موٹر سائیکل والا گزرا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، لوگوں کو ہٹاتا، ہٹو بھائی، چلو بھائی راستے سے ایک طرف ہو جاؤ، سائڈ سے راستہ چھوڑ دو، اس طریقے سے آتا جاتا. پھر اچانک جو ہے وہ اصل آتا ہے جس نے آنا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ رجب اور شعبان کے مہینے بھی ایسے ہی ہے کہ رمضان سے پہلے آتے ہیں تاکہ ہم تیاری کر لیں رمضان المبارک. تو ابھی سے کچھ نہ کچھ عادت ڈالیں، قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالیے. 1 پاؤ پارا اللہ تعالیٰ توفیق دے روزانہ پڑھ لیں، وہ نہ ہو سکے 2 رکوع پڑھ لیں، 1 رکوع کم از کم روزانہ پڑھ لیجئے. اور اسی طریقے سے تسبیحات کو بڑھا دیجئے تاکہ رمضان المبارک میں اور زیادہ. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب رمضان آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگوٹ کس لیا کرتے تھے. حالانکہ آپ کب عبادت نہیں کرتے تھے اللہ کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن اس کے باوجود آتا کہ رمضان جب آ گیا پھر تو لنگوٹ کس لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں سے الگ کر لیا کرتے تھے، یعنی بستر پہ تشریف نہیں لے جاتے تھے، تو ساری رات جاگ کر گزارتے. تو اسی نبی کے ہم امتی ہیں، اگر سارے مہینہ نہ جاگ سکے تو بھائی کچھ راتیں کم سے کم 1 عشرہ جاگ کے گزار لیں. اور اسی طریقے سے کچھ پہلے جو کچھ کرتے ہیں اس سے عبادت میں کچھ اضافہ کر لیں، نفلی عبادات کا اضافہ کر لیں، تسبیحات کا اضافہ کر لیں، درود شریف کثرت سے پڑھنے کا اضافہ کر لیں. جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کی تیاری ابھی سے کر لیں.
ابھی سے ہم اس کی ترتیب بنائیں کہ ہم کیا کریں گے رمضان مبارک میں، کچھ عادتیں ابھی سے ڈالنی شروع کر دیں. فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں، فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، اس کے بعد اشراق تک بیٹھنے کی کوشش، اشراق پڑھ کر گھر جانا، یا اگر گھر بھی چلے گئے تو گھر پہ جا کے پڑھ لیں. بعض اوقات لوگوں نے ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے، اگرچہ آج کل تو کافی وقت ہوتا ہے، لیکن چلیے بعض اوقات دور کہیں جانا ہوتا ہے، 1-1.5 گھنٹے پہلے نکلنا ہے، تو پھر نماز پڑھ کے چلے جائیے، گھر پہ جا کے اشراق کا وقت ہو جائے 2 رکعت 4 رکعت اشراق کی پڑھ لیجیے. عادات ایسی چیز ہیں کہ آپ نے جو عادتیں ڈالنی اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا ہیں کیسے. اس لیے اچھی عادتوں سے اچھی نسل کا پتہ چلتا ہے انسان کا. حضرت ایک بزرگ جو ہے وہ گزرے ایک جگہ سے، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، تو ایک بچہ رو رہا تھا. تو انہوں نے سمجھا کہ بھئی بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں، شاید اخروٹ اس کے پاس نہیں ہے اس لیے رو رہا ہے. تو بچے کے پاس گئے، شفقت سے اس کو اپنے پاس بلایا، پوچھا کہ بیٹے ہم تمہیں اخروٹ لے دیں گے، کاہے کے لیے روتے ہو؟ تو اس بچے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. کیا ہم اخروٹ سے کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کھیل کے لیے رو رہا ہوں؟ اور یہ کہا اور بے ہوش ہو گیا. بلکہ ایک بات اور کہی کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری ماں گھر میں جب آگ جلاتی ہے، چولہا جلاتی ہے، تو پہلے چھوٹی چھوٹی چھپٹیاں ڈالتی ہے، اس کے بعد پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے. تو مجھے تو یہ فکر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل اللہ تعالیٰ دوزخ کو جو ہے وہ ہم سے دہکائے بچوں سے. اور یہ کہہ کے بے ہوش ہو گئے. بہرحال یہ وہ تو بچہ بے ہوش ہو گیا، انہوں نے دور پوچھا کس کی اولاد ہے، کون ہے یہ؟ کسی نے بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، خاندان میں سے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے اندازہ لگا لیا تھا کہ کسی اچھے درخت کا پھل ہے. تو انسان کی عادات، اس کی سوچ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ اس کا تعلق کس سے ہے. تو ہمارا تعلق اگر بزرگوں سے ہوگا انشاءاللہ ہمیں دور لوگوں کو نظر آ جائے گا دور سے کہ بھئی یہ کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے دنیا کے اندر ماں باپ کی اگر تعلیم ہوتی ہے وہ اولاد اس کی تربیت کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. بزرگوں سے تعلق ہوتا ہے الگ سے نظر آتا ہے. تو اس لیے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے اور ہمیں رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ استقبال رمضان جس کو جو اصل چیز ہے کہ اس کی تیاری کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ دعا کے لیے ایک صاحب نے کہا ہے بھائی ظفر کی بہن کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرما دیں. اور بھی ہم میں جو بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. اے اللہ جن جن دعاؤں کے لیے لوگوں نے ہم سے کہا ہے اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ظفر کی بہن بیمار ہے، اللہ اسے صحت یابی عطا فرما. ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ خاص طریقے پر اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے طریقے پر جس سے آپ راضی ہوتے ہوں، جس سے آپ خوش ہوتے ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ذریعہ ہو. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل درجے کی اتباع کی توفیق عطا فرما. ہمارے جو بھائی اے اللہ ناواقف ہیں دین سے، انہیں دین سے واقفیت عطا فرما دے، دین کی سمجھ عطا فرما دے. جو واقف ہیں اے اللہ سمجھدار ہیں اے اللہ ان کے علم میں اور برکت عطا فرما دے. الہ العالمین
جو بچے بچیاں گھروں میں ہیں، رشتے نہیں آتے جوڑ کے، والدین پریشان ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ کل بھی ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، ان کی بچی کی عمر بڑھ رہی ہے اور پریشان ہے، ان کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ جوڑ کر رشتہ عطا فرما دے، عافیت والا رشتہ عطا فرما دے، خیر والا رشتہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔